اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہ یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بڑے گناہ گار کو چاہے وہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ توحید میں یہ چیز شامل اور داخل ہے، اللہ کو اس کی ذات اور صفات اور اس کے اختیارات میں تنہا سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ عقیدہ رسالت، اللہ تعالی نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں، وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے تھے، جو وحی اور رسالت کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ برحق تھا۔ اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو شریعت قرآن پاک کی شکل میں لے کر آئے ہیں، اور قرآن پاک کی تشریح میں آپ نے جو باتیں امت تک پہنچائی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے، اور پھر صحابہ کے ذریعے وہ آج تک ہم تک مسلسل روایت اور سند اور درایت کے ساتھ پہنچ رہا ہے، جن کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں، یعنی کتاب و سنت۔ تو آپ کی رسالت کو خصوصیت کے ساتھ تسلیم کرنا کہ اللہ کے نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری دین قرآن کریم کی شکل میں آخری شریعت لے کر جب آپ تشریف لے آئے، اب آپ کی رسالت کو ماننا، آپ کی شریعت کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ سمجھنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھنا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا عقیدہ، عقیدہ آخرت۔ ایک صاحب ایمان بندے کا یہ عقیدہ مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے کہ انسان کو اپنے ہر ایک عمل کا بدلہ ملنا ہے، اور یہ بدلہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ملے گا۔ دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، وہ برحق ہے، اور آخرت کے تعلق سے قرآن اور سنت میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ بنعم سچ ہے، برحق ہے، اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ عقیدہ آخرت جس بندے کا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا عمل اتنا ہی زیادہ مستحکم اور قابل قبول ہوگا۔ اور جس بندے کے دل میں عقیدہ آخرت کمزور ہوگا، یا آخرت کے تعلق سے آخرت کے عذاب اور ثواب کے بارے میں اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، بلکہ وہ سوچے گا کہ یہ تو بس ایسی ہی باتیں ہیں، یہ تو لنترانیاں ہیں، یہ تو لالی پاپ دینے والی باتیں ہیں، جب مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، بات ختم ہو گئی۔ مشرکین مکہ یہی تو کہا کرتے تھے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہماری ہڈیاں گل جائے گی، سڑ جائیں گی، ہم ریت کے ذروں میں مل جائیں گے، تو پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا؟ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن کریم میں بہت سارے جوابات دیے ہیں کہ جس طرح ہم نے ابتداءً تمہیں پیدا کیا، تمہیں موت دینے کے بعد پھر ہم دوبارہ زندہ کرنے بھی اس طرح قدرت رکھتے ہیں۔ جب رب العالمین کسی چیز کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، پھر اس وجود کو زمین میں منتشر کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے میں کیا قباحت ہے، کیا مشکلات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے؟ بلا ان نسویہ بنانا، ہم تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہاری انگلی کے پوروں کے اندر جو لکیریں ہیں اور نشانات ہیں، ہم ان کو بھی قیامت کے دن اکٹھا کر دیں گے، ہم ذرات میں سے نکال کر اسی طرح بنا دیں گے۔ آج آنکھوں کے اسکین کے جا رہے ہیں، انگوٹھوں کے تو سلسلے پتہ نہیں کب
سے چلے آ رہے ہیں. اب تو نئے نئے پہچان کے ایجادات چیزیں ہو رہی ہیں سائنسی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بہت پہلے قرآن کریم میں سمجھا دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہے تمہاری انگلی کے پوروں کے اندر جو نشانات ہیں ان نشانات کو بھی، تمہاری علامت اور پہچان کو بھی ہم دوبارہ بروئے کار لا سکتے ہیں اور ان کو تمہاری شکل و صورت میں دوبارہ منتقل کر سکتے ہیں. تو بہرحال عقیدہ آخرت پر سارا دار و مدار ہے. اگر ہمارے دل میں یہ یقین ہے اور مستحکم یقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر انسان آخرت کے بارے میں دنیا سے زیادہ سوچے گا. اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، آخرت کے تعلق سے ہم غافل ہیں، بے فکر ہیں، تو پھر انسان اس دنیا ہی میں گم ہو کر رہ جائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. ان کے کتاب گلستان، وہ حکمتوں سے بھرپور ہے کتاب. انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک تاجر سے میری ملاقات ہو گئی، بڑا مالدار ترین آدمی تھا. تو میں نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے میں بہت خوشحال ہوں، بڑا مالدار ہوں. تو پوچھا کہ دنیا میں کوئی تمنا آرزو تیری باقی ہے، پوری ہو گئی؟ کہنے لگے بس ایک آخری تمنا اور خواہش ہے میری کہ ایک سفر کرنا چاہتا ہوں. بولا کیسا سفر کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے بس ایک سفر میرا پورا ہو جائے، پھر میں پوری زندگی اپنی دکان پر اپنے ایک خاص جگہ پر بیٹھ کے اطمینان سے گزاروں. کہنے لگے بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں ایران سے فارسی گندھک لوں، اس گندھک کو لے جا کر مڑ کے چین میں بیچوں گا. جب وہ بک جائے گی پھر وہاں سے جو نفع حاصل ہوگا پورے سرمایہ سے پھر وہاں سے میں چینی برتن خریدوں گا. پھر ان چینی برتنوں کو لے جا کر روم پہنچوں گا، پھر روم میں ان چینی برتنوں کو بیچوں گا. پھر روم سے میں کپڑا خریدوں گا، رومی کپڑا. رومی کپڑا خریدنے کے بعد پھر میں ہندوستان آؤں گا. ہندوستان میں آنے کے بعد اس کپڑے کو میں فروخت کروں گا. پھر جب ہندوستان میں مجھے نفع حاصل ہو جائے گا پھر میں ہندوستان سے فولاد اسٹیل خریدوں گا، لوہن خریدوں گا، اور پھر یہ لوہن لے جا کر میں حلب یعنی شام میں بیچوں گا. اور پھر جب شام میں بیچوں گا وہاں سے جتنا نفع حاصل ہوگا اس نفع کے ساتھ پھر میں وہاں سے شام سے شیشہ خریدوں گا. شیشہ خرید کر پھر میں اس شیشے کو لے جا کر یمن میں بیچوں گا. پھر میں یمن میں بیچنے کے بعد جتنا پروفٹ حاصل ہوگا اس سے میں یمنی چادریں خریدوں گا. پھر جب یمنی چادریں میں خرید لوں گا ان چادروں کو لے کر پھر میں دوبارہ فارس ایران آؤں گا. اور بس اس کے بعد پھر میرا سفر مکمل ہو جائے گا. پھر میں بقیہ زندگی آرام سے بیٹھ کر اپنے گھر پر گزاروں، اپنی دکان سے باہر پھر کوئی دوسرا سفر نہیں کروں گا. بس میری ایک آخری تمنا اور خواہش یہ ہے. کیا سوچ اور فکر ہے! یعنی دنیا کے بارے میں انسان کی سوچ اتنی بلند ہے، لیکن آخرت کے بارے میں آدمی اس طرح نہیں سوچتا ہے. وہ ایک شاعر نے عربی میں کہا ہے کہ تموت مع المرء حاجات وحاجت من عاش لا تنقضي، کہ انسان کی آرزو اور تمنا اس وقت تک جاری اور ساری رہتی ہے جب تک یہ سانس اس کے جسم کے اندر چلتا ہے. لیکن جب اس کی روح نکل جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، اس وقت جا کر اس کی آرزویں اور تمنائیں ختم ہوتی ہیں.